میں نے ایک نرس کو بھاری رقم دے کر اپنی پاگل ماں کو موت کا انجیکشن لگوا دیا تھا اور اسے دوسرے شہر کے ایک ویران کونے میں چھوڑ آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ دم توڑ دے گی۔ میں جو کچھ بھی کماتا تھا وہ اس کی بیماری اور دیکھ بھال پر خرچ ہو جاتا تھا۔ نہ وہ ٹھیک ہوتی تھی اور نہ ہی مجھے سکون لینے دیتی تھی۔ میں اس کی حالت سے اتنا تنگ آ چکا تھا کہ آخر کار میں نے خود اسے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دن گزرے تو میں نے سوچا کہ اب ماں کے کمرے کا پرانا سامان نکال کر بیچ دوں تاکہ گھر کچھ صاف ہو جائے۔ صفائی کے دوران مجھے ماں کے اس پرانے صندوق سے ایک تصویر ملی جس میں وہ ایک اجنبی مرد کے ساتھ تھی۔ اس تصویر کے پیچھے جو لکھا تھا اسے پڑھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا اور میں اپنا سر پیٹنے لگا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے سر سے والد کا سایہ تب بھی اٹھ گیا تھا جب میں صرف 2 سال کا تھا۔ دادی نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا اور ماں مجھے لے کر نانا کے گھر آ گئی تھی۔ نانا چاہتے تھے کہ ماں دوسری شادی کر لے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی باقی زندگی صرف میرے لیے وقف کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے سارا دن لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی اور کام کرتی تاکہ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا انسان بنا سکے۔ وقت گزرتا گیا اور میں پڑھ لکھ کر ایک بہت بڑی کمپنی میں اچھی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ماں کا دوسروں کے گھر کام پر جانا بند کروا دیا تھا اور اب ہماری زندگی میں بہت اچھے دن آ گئے تھے۔ کئی برسوں بعد میں نے اپنی ماں کے چہرے پر وہ حقیقی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اب ان کی خواہش تھی کہ میری شادی ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزار سکے۔ ملازمت کے دوران ہی مجھے سائرہ پسند آ گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ جب میں نے ماں سے اپنی پسند کا ذکر کیا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور اپنی بیماری کے باوجود اگلے دن رشتہ لے کر سائرہ کے گھر پہنچ گئیں۔ انہوں نے خوشی خوشی میری پسند کو قبول کیا اور اپنی زندگی کی وہ سونے کی چوڑی سائرہ کو پہنا دی۔ شادی کی تیاریوں میں انہوں نے اپنے لیے ایک نیا جوڑا تک نہیں بنوایا بلکہ برسوں پرانا ریشمی جوڑا استری کر کے رکھ لیا کہ میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ میں نئے کپڑے کا کیا کروں گی؟ میں تو بہو کے لیے زیور بنواؤں گی تاکہ وہ اچھی لگے۔ لیکن اسی دوران ماں کی طبیعت بگڑنے لگی۔ برسوں کی سخت محنت اور خاموش تکلیفوں نے ان کے دماغ پر اثر کر دیا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی انہیں دماغی دورہ پڑا اور وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتی اور چیخنے لگتی کہ تم کون ہو، میرے کمرے سے باہر نکلو۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ڈیمنشیا ہے جو پرانے صدمات کی وجہ سے ہوا ہے۔ شادی ہو گئی اور سائرہ گھر آ گئی۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر ماں کی حالت دیکھ کر سائرہ کے تیور بدلنے لگے۔ وہ کبھی چولہا جلتا چھوڑ دیتی تو کبھی آدھی رات کو گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی۔ سائرہ روزانہ مجھ سے جھگڑا کرتی کہ میں ایک بیوی بن کر آئی تھی، نرس بن کر نہیں۔ یا تو ان کو کہیں دور چھوڑ کر آؤ یا پھر میں چلی جاتی ہوں۔ سائرہ کی تلخ باتوں اور معاشرے کے طعنوں نے میرے دل میں ماں کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ میری ترقی اور میرا مستقبل اس بیمار عورت کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ آخر کار ایک رات سائرہ کے اکسانے پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں کراچی کے ساحل پر لے جا کر چھوڑ آؤں گا، جہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آ پائیں گی۔ میں نے ماں سے جھوٹ بولا کہ ہم سیر کو جا رہے ہیں اور وہ ایک معصوم بچے کی طرح خوش ہو کر میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اپنی ماں کو لے کر کراچی کے ساحل پر پہنچ گیا، جہاں لوگوں کا اتنا رش تھا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں، مگر میرے سینے میں ایک ہولناک خاموشی تھی۔ ماں نے وہی پرانا ریشمی جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ بار بار ایک معصوم بچے کی طرح پوچھ رہی تھی، زید بیٹا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے اس بھیڑ سے ڈر لگ رہا ہے بیٹا، میرا ہاتھ نہ چھوڑنا۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے لرزش پیدا ہوئی، مگر سائرہ کی تلخ باتیں اور گھر کا وہ نام نہاد سکون میرے دماغ پر سوار تھا۔ جیسے ہی ماں کو اس ہجوم میں دماغی دورہ پڑا
اور ان کی نظریں بھٹکنے لگی، میں نے موقع پا کر اپنا ہاتھ ان کے کمزور ہاتھ سے چھڑا لیا اور تیزی سے بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ پیچھے سے ان کی پکار سنائی دے رہی تھی، زید بیٹا کہاں ہو تم؟ مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور انہیں اسی تپتی ریت اور بے رحم ہجوم کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس ملتان آ گیا۔ گھر پہنچا تو سیرا کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے کہا شکر ہے اب ہم سکون سے جی سکیں گے۔ ہم نے فوراً وہ گھر بدل لیا تاکہ اگر ماں کو ہوش آ جائے اور وہ واپس آنا چاہیں تو انہیں ہمارا کوئی سراغ نہ مل سکے۔ نئے گھر میں سیرا نے ہر چیز اپنی مرضی سے سجائی تھی، لیکن مجھے اس عالیشان گھر کی دیواروں سے اپنی ماں کی کھانسی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ راتوں کو میری نیند اڑ چکی تھی اور میں اکثر اٹھ کر ماں کا وہ پرانا صندوق دیکھتا جو ہم ساتھ لے آئے تھے۔ سیرا اسے کباڑ سمجھ کر پھینکنے کی ضد کرتی، مگر میرے اندر کا پچھتاوا مجھے ایسا کرنے سے روکتا تھا۔ ایک دن میرا 7 سالہ بیٹا زیان صحن میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے ایسی بات کہی جس نے میری روح فنا کر دی۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، پاپا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کو بھی دادوں کی طرح دورے پڑیں گے تو کیا میں بھی آپ کو اسی طرح سمندر پر چھوڑ کر آؤں گا؟ میں نے ممی کو کہتے سنا تھا کہ آپ نے دادوں کو وہیں چھوڑ دیا ہے۔ میں اب آپ سے یہی سب سیکھ رہا ہوں کہ بوڑھوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ذہان کے ان لفظوں نے میرے کلیجے پر دہکتے ہوئے کوئلے رکھ دیے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنی نسلوں کے ذہن میں کتنا بڑا زہر بھر دیا ہے۔ اسی بے چینی اور پاگل پن میں میں نے دوبارہ کراچی جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سیرا کو کچھ نہیں بتایا اور سیدھا اسی مقام پر پہنچا جہاں میں نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ میں نے کئی ہفتے کراچی کی سڑکوں کی خاک چھانی، ہر اولڈ ہوم اور ہر ہسپتال میں ان کی تصویر دکھائی، مگر کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میری حالت اب خود ایک فقیر جیسی ہو چکی تھی، کپڑے میلے اور داڑھی بڑھ گئی تھی۔ آخرکار ایک سماجی ادارے سے اطلاع ملی کہ ایک ضعیف خاتون ان کے پاس ہیں جنہیں ساحل سے لایا گیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا اور ایک کونے میں اپنی ماں کو بیٹھے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دیوار سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر ان کے قدموں میں گر کر کہا، ماں مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گنہگار بیٹا ہوں۔ مگر ان کی آنکھوں میں پہچان نہیں تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، کون ہو تم؟ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ غلطی سے چھوڑ دیا تھا۔ ان کے یہ الفاظ میرے سینے میں ہزاروں خنجر کی طرح اتر رہے تھے۔ میں اپنی ماں کو اسی حالت میں واپس گھر لے آیا۔ وہ اب بالکل خاموش رہتی تھی اور ان کی نظریں ہمیشہ دروازے پر جمی رہتی، جیسے وہ اب بھی اپنے اسی اچھے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں جو اسٹیشن یا ساحل پر کہیں کھو گیا تھا۔ سیرا کے لیے یہ سب کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محنت پر پانی پھر گیا ہے۔ ایک دن جب میں نے ماں کے اسی پرانے صندوق کی گہرائی میں ہاتھ ڈالا تو مجھے ایک لرزتا ہوا خط ملا جو ماں نے میرے نام لکھا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے زید، مجھے سب معلوم ہے کہ تم مجھے کہاں چھوڑنے جا رہے ہو۔ میں نے تمہاری اور سیرا کی ساری باتیں سن لی تھی، لیکن ایک ماں کا دل کبھی اپنے بیٹوں کو رسوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نے خاموشی سے تمہارا ساتھ دیا تاکہ تمہارا گھر بچ سکے۔ میں نے تمہارے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی ہیں، بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا کہ مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ خط پڑھ کر میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ عورت جسے میں پاگل سمجھ رہا تھا، وہ تو میری خاطر جان بوجھ کر اس ذلت کے سفر پر میرے ساتھ چل پڑی تھی۔ گھر کی فضا اب بالکل بدل چکی تھی۔ سیرا جو کبھی اپنی خوبصورتی اور غرور میں مگن رہتی تھی، اب ایک سائے کی طرح گھر میں پھرتی تھی۔ زیان اب اپنی ماں سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کے ننھے سے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی دادی کے ساتھ ہوتے ہوئے سلوک کو دیکھ لیا تھا۔ سیرا اکثر تنہائی میں روتی رہتی، لیکن اب پچھتاوے کی سوا کچھ باقی نہ تھا۔
میں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا زیادہ تر وقت ماں کی خدمت میں گزارنے لگا۔ میں ان کے پاؤں دباتا، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور ان سے معافیاں مانگتا، مگر وہ اکثر مجھے دیکھ کر اجنبیت سے مسکرا دیتی اور کہتی بیٹا تم بہت اچھے ہو، اللہ تمہارے بیٹوں کو بھی تمہارے جیسا بنائے۔ ان کی یہ دعا اب میرے لیے کسی بد دعا سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میرا بیٹا میرے جیسا بن گیا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک سرد رات ماں نے میری باہوں میں ہی دم توڑ دیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اس بے رحم دنیا سے نجات پا کر خوش ہوں۔ ان کے جانے کے بعد وہ گھر قبرستان کی طرح ویران ہو گیا۔ صحرا اب خود نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے اور زیان بڑا ہو کر مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ آج میں اسی پرانے صندوق کے پاس بیٹھ کر یہ کہانی لکھ رہا ہوں، تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ سنہرا موقع ہوتے ہیں جو ہماری آخرت سنوار سکتے ہیں۔ میں نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی تھی اور آج اس کی راکھ میری زندگی کا مقدر بن چکی ہے۔ پچھتاوا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، اور میرا پچھتاوا شاید میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گا، کیونکہ ماں تو چلی گئی مگر اس کی وہ خاموش نگاہیں آج بھی میرا پیچھا کرتی ہیں۔ دوستو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔